لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے. درود و سلام ہو ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر جو ہمارے آئیڈیل ہیں، ہمارے قائد اور ہمارے رہبر ہیں، اور جس کی زندگی ہر طرح کے حالات میں ہمیں رہنمائی عطا کرتی ہے اور ہمیں تسلی عطا کرتی ہے. اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. میرے بھائیوں، خطبہ رسولہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن کی جس آیت کی تلاوت کی ہے، اس آیت کا ماحصل یہ ہے، خلاصہ یہ ہے، اس کے اندر درس یہ ہے، سبق یہ ہے کہ اہل ایمان جب ان پر مصیبتیں آتی ہیں، جب آزمائشوں کے پہاڑ ان پر ٹوٹتے ہیں، جب انہیں مختلف طریقے سے آزمایا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور وہ صبر سے کام لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے، بشارت دے دیجئے جو صبر کرنے والے ہیں. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ کن اوقات میں یہ صبر کرتے ہیں؟ جب ان کو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی بھی پریشانی لاحق ہوتی ہے، جب کوئی بھی مصیبت اور آزمائش ان کی زندگیوں میں آتی ہے، قالوا، وہ ہنگامے نہیں کرتے، وہ غیر اللہ کے دربار پر جا کر اپنی حفاظت کی، اپنے تحفظ کی بھیک نہیں مانگتے. الذین قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جو یہ کہتے ہیں
مصیبتوں کے وقت کہ ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی متعدد آیات کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اہل ایمان ان کی صفت اور ان کی خصلت یہ ہوتی ہے کہ جب پریشانیاں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو مصیبتوں کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرتے، مصیبتوں کے وقت اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں، اپنی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں اور اللہ سے لو لگاتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ان کی صفت، ان کا انداز یہ نہیں ہوتا کہ اگر ان کو کوئی خیر پہنچے، ان اصابہ خیر اطمئن بہ، اگر ان کو کوئی بھلائی پہنچے تو اطمینان کے ساتھ وہ سکون کا اظہار کرے، لیکن اگر ان کو کوئی مصیبت پہنچے تو پھر وہ اپنے راستے کو پلٹ دیتے ہیں اور واویلا کرنے لگتے ہیں، ہنگامے کرنے لگتے ہیں، تقدیر پر سوال کھڑا کرنے لگتے ہیں، وہ بے ایمان ہو جاتے ہیں، وہ متین اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اور ایسی صورت میں خسرت دنیا والآخرہ وذالک هو الخسران المبین، وہ لوگ دنیا میں حاصل نہیں کر پاتے، آخرت میں بھی سرخروئی حاصل نہیں کر پاتے۔ یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہوتا، اہل ایمان کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ مصیبتوں کے وقت وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ان کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور مصیبتوں کو دور کرنے والا، پریشانیوں کو دور کرنے والا، آزمائشوں کو دور کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس لیے اگر وہ بے نمازی ہوتے ہیں، وہ نمازوں کو پڑھتے ہیں، وہ نمازوں کا خیال کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اگر ان کی زندگی میں کوئی کمی ہوتی ہے تو اپنی کمیوں کو دور کرتے ہیں، یہ اہل ایمان کا شیوا اور ان کی خصلت بتائی گئی۔ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ میرے بھائیوں، ہمارا جو ہندوستان کا ماحول ہے یا دنیا کے جو حالات ہیں، ان حالات میں ہم میں سے ہر شخص اپنے مستقبل کے تعلق سے فکر مند ہے۔ روز کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ سننے کو ملتا ہے، دیکھنے کو ملتا ہے، کبھی کسی کی گرفتاری عمل میں آ گئی، کبھی کسی کو ظلماً چوک چوراہے پر سزا دے کر تڑپا کر مار دیا گیا۔ طرح طرح کی مصیبتیں، طرح طرح کی آزمائشیں، ہم میں کا ہر بچہ، ہم میں کا ہر مسلمان اس طرح کے حالات سے تکلیف محسوس کرتا ہے، اس طرح کے حالات سے پریشان ہو جاتا ہے، خوف کے عالم میں وہ زندگی گزارتا ہے، اپنی نسل کے تعلق سے فکر مند ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو نسخہ دیا اور مسلمانوں کو جو ہدایت دی، مسلمانوں کو جو تعلیم دی، مصیبتوں کے وقت تم کو کیا کرنا ہے، کس طریقے سے مصیبتوں کو ختم کیا جاتا ہے، کس طریقے سے مصیبتوں سے بچا جاتا ہے، مصیبتوں کے وقت کیا کرنا چاہیے، الہی تعلیمات کیا ہے، محمد رسول اللہ کی سنت کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے مسلمان اس بات کی طرف توجہ نہیں دیتے
کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ انہیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، انہیں اپنے کردار پر نظر ڈالنی چاہیے، انہیں اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے، انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس شریعت پر وہ عمل کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اس شریعت سے کتنی دور ہے، انہوں نے کتنا اللہ کو راضی کیا ہے، کتنا اللہ کو ناراض کیا ہے، ان کی زندگی میں اسلام کا کیا مقام ہے، ان کی زندگی میں قرآن کس حد تک نافذ ہے یا قرآن سے وہ کتنے دور ہیں۔ یہ حقیقی رجوع ہے، حقیقی طریقہ ہے جس طریقے سے ہم مصیبتوں کو اور آزمائشوں کو اپنی سماج سے، اپنی بستی سے ہٹا سکتے ہیں اور اس سے دور رہ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ آج آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیے، کسی بڑے داعی کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے بعد طرح طرح کے کمنٹس، طرح طرح کے پوسٹ، جو لوگ کبھی مسجد میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، تعجب کی بات یہ ہے تو فیس بک پر بیٹھ کر، وہ ٹویٹر پر بیٹھ کر، وہ واٹس ایپ پر بیٹھ کر اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کرتے ہیں، اپنے درد کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح کی مصیبتوں سے چھٹکارے کا مطلب یہ ہے کہ اس سوشل میڈیا پر ہنگامہ کھڑا کیا جائے، آوازیں بلند کی جائیں، جلوس نکالے جائیں، ایک ہنگامہ کھڑا کیا جائے، واویلا کیا جائے۔ میرے بھائیوں، افسوس ہے اس بات پر، وہ قوم جو ہر مصیبت میں مسجد کا رخ کرتی تھی، وہ قوم جو پریشانیوں میں قرآن کا رخ کرتی تھی، وہ قوم جو مصیبتوں میں مسائل کے اندر علماء کرام کا رخ کرتی تھی، قرآن سے فتویٰ طلب کرتی تھی، قرآن سے رہنمائی حاصل کرتی تھی، آج ایک ہنگامہ باز قوم بن چکی ہے، ہنگامہ باز قوم بن چکی ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہنگاموں سے، اس طرح کے میسجوں سے اور اس طریقے سے فیس بک پر کلمات کا جہاد کرنے سے، اسلام کا اظہار کرنے سے، تکلیف کا اظہار کرنے سے اللہ کی طرف سے ان کی یہ مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں، تم اگر اہل ایمان ہو، ایمان کی طرف لوٹنے سے مصیبتیں ختم ہوں گی اور اسلام کو ترک کرنے سے مصیبتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مصیبتوں کو نازل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اہل ایمان کو آزمایا جاتا ہے، اہل ایمان کو آزمایا جاتا ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ اس زمانے میں مسلمانوں پر ایک عجیب ہی مصیبت ٹوٹ پڑی ہے، یہ اس زمانے کی خاصیت ہے۔ پہلے مصیبتیں نہیں آیا کرتی تھی، پہلے مسلمان چین سے بیٹھ جایا کرتا تھا، پہلے مسلمانوں کے خلاف سازشیں نہیں کی جاتی تھی، پہلے دشمن مسلمانوں کا گلاب کے پھولوں سے استقبال کرتا تھا۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے میرے بھائیوں، جب سے اللہ نے خیر اور شر کو پیدا کیا ہے، جب سے اللہ نے حق اور باطل کو پیدا کیا ہے، اسی وقت سے آزمائشوں کا سلسلہ جاری، اسی وقت سے مصیبتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ انبیاء کو آزمایا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اشد الناس بلاء، سب سے زیادہ سخت قسم کی آزمائشیں اگر کسی کو آتی ہے تو وہ انبیاء کو آتی ہے۔ الانبیاء ثم الامثل فالامثل، پھر جو جتنے انبیاء کے قریب اور جتنی زیادہ انبیاء کی اتباع کرنے والے ہوں گے، اتنی ہی زیادہ ان کو مصیبتیں آتی ہیں، ان کو آزمایا جاتا ہے۔ ثم الامثل فالامثل۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو ان کے ایمان کے بقدر آزمایا جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایمان ہے، اگر آپ مومن ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی جتنا قوی آپ کا ایمان ہوگا اتنی ہی سخت آزمائش آپ کی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو اگر آزماتا ہے تو اللہ آپ پر رحم کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی
ایک بندے کو آزمایا جاتا ہے، اس نے گناہ کیے ہوئے ہیں، اس کی زندگی سیاہ کاریوں سے عبارت ہے، وہ کبھی اس نے مسجد کا چہرہ نہیں دیکھا، زندگی جھوٹ پر مشتمل ہے، زندگی دغا بازیوں پر مشتمل ہے، زندگی وعدہ خلافیوں پر مشتمل ہے، زندگی پوری کی پوری قرآن کے خلاف ہے، اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، کلمہ کو مسلمان ہے، گنہگار ہے، فاسق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر رحم کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آزماتا ہے، اس کے اولاد میں، اس کے مال میں، اس کے ایمان میں طرح طرح کی مصیبتوں سے اس کو آزمایا جاتا ہے، یہاں تک کہ مصیبتوں کی بنیاد پر اللہ اس کو دین کی طرف لانا چاہتا ہے، ایمان کی طرف لانا چاہتا ہے، اور مصیبتوں کی بنیاد پر ان کے گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ مومن زمین پر چلتا ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس کا نامہ اعمال گناہوں سے پاک ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو مصیبتوں میں مبتلا کیا، ان مصیبتوں کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو ختم کر دیا، ان مصیبتوں کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں ان امر المؤمن کلہ خیر، مومن تو وہ ہے جس کا معاملہ خیر ہی خیر ہے، جس کا معاملہ خیر ہی خیر ہے، اگر ان اصابت ذرا صبر، اگر اس کو کوئی پریشانی پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تو وہ صبر کرتا ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ تقدیر پر ایمان بھروسہ کرتے ہوئے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اور اگر اس کو اللہ کی طرف سے کوئی نعمت پہنچتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کا یہ مسلمان، یہ نام کا مسلمان جس میں ہم سب آتے ہیں، اگر مصیبتیں آئیں تب بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اگر خوشیاں آئیں تب بھی اللہ سے دور ہو جاتا ہے، ہر حال میں غفلت ہی غفلت ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ یہ کیسا مسلمان ہے؟ صحابہ کرام کی تاریخ پڑھیے، اللہ کے نبی کی زندگی پڑھیے، انبیاء کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کیجیے، ان کی زندگیوں سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں تھے، گھر سے باہر تھے، اسی سفر کے دوران آپ کو خبر لگتی کہ آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا، آپ کے بھائی کی موت کی خبر آپ پر بجلی بن کر گرتی ہے، آپ کو درد ہوتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ بندہ مومن کیا کرتا ہے؟ اللہ نے آپ کو سکھایا کہ پریشانیوں کے وقت مسجدوں کا رخ کرو، پریشانیوں کے وقت اللہ کے لیے سجدے کرو، پریشانیوں کے وقت اللہ کو یاد کرو، پریشانیوں کے وقت اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، پریشانیوں کے وقت سجدے کرو، خیرات کرو، اس طرح سے تمہاری پریشانیاں حل ہوں گی، ہنگاموں سے۔ اور اسی طریقے سے ایمان کا اظہار کرنے سے، جھوٹے دعووں سے پریشانیاں حل نہیں ہوں گی، پریشانیوں میں اضافہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے کیا سکھایا؟ اگر کبھی قحط پڑ جائے، کبھی آسمان سے بارشیں نازل ہونا بند ہو جائے، قحط پڑ جائے، تمہاری کھیتیاں سوکھ جائیں، بارشوں کی ضرورت ہو، مصیبت کا سبب ہو، سارے لوگ پریشان حال، کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی کے پاس صحابہ کرام نے شکایت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بارش رک گئی ہے، بارش کی ضرورت ہے، اب ہم کیا کریں؟ پریشان
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ سبق دیا، میری امت کے لوگوں، پریشانیاں آئیں گی، پریشانیوں میں اللہ کو رک کرنا، پریشانیوں میں مصلی اور عیدگاہ جانا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا۔ یہ مسلمان ذبح کر دیا جائے، اس کی اولاد اس کو تباہ کر دیا جائے، ان کے گھروں کو مسمار کر دیا جائے، ان کی مسجدوں کو ڈھا دیا جائے، ان کی زندگیوں کو داؤ پر لگا دیا جائے، ان کے مستقبل کے تعلق سے اس کو فنا کرنے کی پلاننگ کی جائے، جو کچھ بھی کیا جائے، عجیب و غریب غافل قسم کا مسلمان ہے، اس کو نہ اللہ یاد آتا ہے، نہ قرآن یاد آتا ہے، نہ محمد رسول اللہ کی تعلیم یاد آتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا چلو مصلی کی طرف، اپنے ان کپڑوں میں جن کپڑوں کو تم عام طور سے پہنتے ہو، فیشن والے کپڑے نہیں، نئے کپڑے نہیں، ایسے کپڑوں میں ایسی حالت کے ساتھ اللہ کے لیے نکلو جس حالت کو دیکھ کر اللہ کو ترس آئے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے ایک میدان کے اندر جمع کیا، نماز پڑھی، اللہ سے دعائیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گر گڑائے، اللہ کے سامنے روئے، کیا تعلیم دی؟ مصیبتوں کے وقت اللہ کو یاد کرو، اگر اللہ کو بھول کر مصیبتوں سے چھٹکارا چاہتے ہو، یاد رکھو نہ دنیا میں مصیبتوں سے چھٹکارا ملے گا اور نہ آخرت میں عذاب جہنم سے چھٹکارا ملے گا۔ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی کے زمانے میں سن 10 ہجری کے اندر سورج گرہن لگتا ہے، سورج گرہن لگتا ہے، سورج کی روشنی پھک پڑ جاتی ہے، صحابہ کرام پریشان ہو جاتے ہیں، ڈر کا ماحول ہے، خوف کا سما ہے۔ اللہ کے نبی کو اس وقت تک یہ نہیں بتلایا گیا تھا کہ قیامت کی بڑی بڑی علامتیں کیا ہیں۔ سارے صحابہ کرام رونے دھونے میں نہیں لگ جاتے، ہنگامہ کرنے میں نہیں لگ جاتے، سارے صحابہ کرام اور ساری صحابیات امہات المؤمنین مل کر امہات المؤمنین اپنے حجروں سے نکل آتی ہیں، صحابہ کرام مسجد کے اندر جمع ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نبی گھر سے باہر سے اللہ کے نبی مسجد کا رخ کرتے ہیں اور پھر صحابہ کرام کو نماز کسوف پڑھاتے اور سجدے کے اندر اللہ کے نبی اللہ سے دعا کرتے ہیں، روتے ہیں اور صحابی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کی کیفیت بیان کرنے والا صحابی جس میں بہت سارے صحابہ کرام ہیں، حضرت سمرہ بن جندب بھی ہیں، ابن عباس بھی ہیں، ابو بکر بھی ہیں، ام عائشہ بھی ہیں، بہت سارے صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے نبی کی کیفیت بیان فرمائی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی پاک رونے لگے، اتنا ڈر، اتنا خوف سجدے کے اندر اور اتنا تیز تیز رونے لگے، ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کی سانس پھول گئی ہے، اللہ کے نبی ہاف رہے، ڈر کے مارے زاروں کے دار رونے لگے اور اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ، تو نے تو مجھ سے اس چیز کا وعدہ نہیں کیا ہوا ہے، میں تو ابھی اپنی امت کے اندر زندہ ہوں اور تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا ہے، ابھی تو ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کے ذریعے سے آپ کو کیا سبق دیا؟ ہمیں سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء کرام ممبروں پر آتے ہیں، سمجھا کر چلے جاتے ہیں، لیکن ہم اپنی گریبان میں نظر ڈال کے دیکھیں کہ قرآن کی کسی بھی آیت کو پڑھ کر سنایا جائے، کسی بھی حدیث کو پڑھ کر سنایا جائے، جنت کی لالچ دلائی جائے، جہنم سے ڈرایا جائے، عذاب قبر کا تذکرہ کیا جائے، موت کی یاد دلائی جائے، کبھی ہمارے دل میں یہ خوف پیدا ہوتا ہے، یہ ارادہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد انشاءاللہ العظیم ہم یہ کام کر دیں گے، انشاءاللہ اپنی زندگی کو تبدیل کریں گے، انشاءاللہ اپنی اولاد کی تربیت، اسلامی تربیت کریں گے۔ یہاں سے نکل کر جو خطبے کا اثر ہے مسجد سے باہر ختم ہو
ہم سنتے ہیں اور جتنی باتیں سنتے ہیں ان باتوں کو مسجد ہی میں چھوڑ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے ہماری پریشانی حل نہیں ہوگی۔ اپنے قریب کے علاقوں کو دیکھو، لوگ بڑے عیش و آرام میں تھے، لوگ باسی کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ شام کی سرزمین کو دیکھو، شام کے اندر لوگ بیان کرتے ہیں، جنہوں نے اس وقت امن کے حالات کو دیکھا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ آج کا کھانا، آج کا بنایا ہوا کھانا کل نہیں کھاتے تھے، لیکن آج ان کی حالت کیا ہے؟ آج ان کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگ کوڑے دان میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر روٹی کی دیواروں کو تلاشنے کے لیے پریشان ہیں، اور اس کے باوجود ان کے بچوں کی موت ہو جاتی ہے، ان کو سکون کے ساتھ زندگی نصیب نہیں ہوتی۔ کتنے لوگوں کو سمندر نے اپنے اندر غرق کر لیا کہ آؤ، یہ دنیا بے رحم ہو چکی ہے، میرے کلیجے کے اندر سما جاؤ۔ میرے بھائیوں، یہ مسلمانوں کا عالم ہے۔ ہندوستان کے حالات ہو یا کسی بھی ملک کے حالات ہو، دشمنوں کو دوش دینے سے پہلے اپنے آپ کو دوش دیجیے، اپنے گریبان میں نظر ڈالیے۔ اللہ جو عزیز ہے، جو عزت والا ہے، جو عزت دینے والا ہے۔ ہم قرآن کی آیت میں پڑھتے ہیں، تعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تو ذلیل کر دیتا ہے۔ ایک طرف اس طرح سے ایمان کا دعویٰ کہ عزت اللہ کے ہاتھ میں، ذلت اللہ کے ہاتھ میں، لیکن ذلت کے عالم میں اس عزیز رب کے سامنے نہیں جھکنا، اس سے سرکشی کرنا، اس کے قانون کو توڑنا، اور پھر یہ سمجھنا کہ ہماری عزت کو اللہ ہماری ذلت کو اللہ عزت میں تبدیل کر دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ وہ خواب ہے جس کو بیداری کا خواب کہتے ہیں، یہ وہ خواب ہے جس کو خیالات کا خواب کہتے ہیں۔ تخیلات میں، خیالات میں آپ پوری دنیا کے بادشاہ بن جائیے، خیالات میں، خیالات پر کوئی پابندی نہیں ہوتی، افکار پر کوئی پابندی نہیں ہوتی، لیکن افکار کی دنیا، خیالات کی دنیا حقیقت کی دنیا سے جدا ہوتی ہے۔ اگر حقیقت کی دنیا میں آنا چاہتے ہو تو قرآن کو اپناؤ، قرآن کو پڑھو۔ تعجب کی بات یہ ہے، اس زمانے میں مسلمان سب کچھ پڑھتا ہے، خبریں پڑھنے میں گھنٹوں گھنٹوں لگا دیتا ہے، دنیا کے حالات کو جاننے کے لیے گھنٹوں گھنٹوں موبائل پر بیٹھ سکتا ہے، لیکن وہ 10 منٹ اللہ کے لیے کھڑا ہونا گوارا نہیں کرتا، 10 منٹ قرآن کے لیے دینا گوارا نہیں کرتا، اللہ کے میسج کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، ہم نے دل سے دین کو نکال دیا، اللہ نے لوگوں کی نظر میں ہم کو بے عزت کر دیا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ دنیا میں جس قدر مسلمان آج ذلیل ہے، شاید تاریخ میں اتنی ذلت مسلمانوں نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی، اور اتنی ذلت کے باوجود اتنا ہی زیادہ یہ غافل مسلمان ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا جو ہے، دنیا کے حالات، دنیا کی تاریخ میں کتنی قومیں آئی، وہ قوم تاریخ کا حصہ بن گئی، وہ قوم مٹ گئی، ان قوموں کو مٹا دیا گیا، ان قوموں کی نسلوں کو تلاشیے گا، نسلیں نہیں ملیں گی۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر اللہ کے قانون پر ایمان رکھتے ہو تو اس قانون پر چلنا پڑے گا، وگرنہ منافقت کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی عزت عطا نہیں کرتا، اور دنیا میں ذلیل ہوتے ہیں، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے، بہت برا معاملہ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ آگ جب لگتی ہے تو چاروں طرف سے، اگر چاروں طرف سے آگ لگی ہوئی ہے تو ایک نہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس آگ کی لپیٹ میں آپ کا گھر بھی آتا ہے۔ سیلاب جب کسی راستے سے گزرتا ہے تو خیر اور شر کی تمیز کیے بغیر، اچھے اور برے کی تمیز کیے بغیر، جو اس کے راستے میں آتا ہے اس کے گھر کو تباہ کر دیتا ہے، اجاڑ دیتا ہے۔ اس دنیا کے اندر چاروں طرف ظلم و ستم کی آگ لگی ہوئی ہے، چاروں طرف بربادی، تباہی کی آگ لگی ہوئی ہے۔ ہم اپنی
ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا ارادہ نہیں کرتے۔ اپنے آپ کو تبدیل کرو، اپنے آپ کو بدلو، یہ ارادہ کرو کہ انشاءاللہ العزیز زندگی میں تبدیلی لائیں گے، اپنے رب کو راضی کریں گے۔